السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ سے پڑھنا شروع کریں گے۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی، أَخْذُ رَبِّكَ، پکڑ تیرے رب کی، اذا اخذ القری، جب اس نے پکڑا بستیوں کو، وہی ظالمۃ، اور وہ ظلم کرتے ہوں، ان بے شک اخذہ، اس کی پکڑ، علیم شدید، دردناک سخت ہے، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیۃ، البتہ نشانی ہے، لمن خاف، اس کے لیے جو ڈرا، عذاب الآخرۃ، آخرت کا عذاب، ذالک، یہ، یوم، ایک دن، مجموع، جمع ہوں گے، لہ الناس، اس میں سب لوگ، وذالک، اور یہ، یوم مشہود، ایک دن پیش ہونے کا ہے، وما، اور نہیں نؤخرہ، ہم ہٹاتے پیچھے، الا، مگر، لاجل معدود، ایک گنی چنی مدت کے لیے، ایک گنی ہوئی مدت کے لیے۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلباء یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سخت ہے۔ اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، اور جب اس کی گرفت کرتے ہیں تو پھر اس کو رہائی نہیں دیتے۔ جس پر ہلاکت آئی تو اس کی اپنی بدعمالی سے آئی، ہمیشہ سے یہی ہو رہا ہے اور ہمیشہ ایسے ہی ہوگا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور جب تک وہ انسان تمام حدیں کراس نہ کر جائے اس وقت تک اللہ کسی کو پکڑتے نہیں ہیں۔ انسان کی بدحالی خود اس کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت یوم آخرت میں بھی ہمارے ساتھ مغفرت اور اپنی رحمت کاملہ سے دونوں جہانوں میں کامیابی سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ یوم یاتی، جس دن وہ آئے گا، لا تکلم، نہ بات کرے گا، نفس، کوئی شخص، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، فمنہم، سو ان میں سے، شقی، کوئی بدبخت ہوگا، وسعید، اور کوئی خوش بخت ہوگا۔ فاما الذین، پس جو لوگ، شقو، بدبخت ہوئے، ففی النار، سو وہ دوزخ میں ہوں گے، لہم فیہا، ان کے لیے اس میں، زفیر، چیخنا ہے، وشہیق، اور دھاڑنا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک ہیں آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، الا، مگر، ما شاء، جتنا چاہے، ربک، تیرا رب، ان ربک، بے شک تیرا رب، فعال، کر گزرنے والا ہے، لما یرید، جو وہ چاہے۔ واما الذین، اور جو لوگ، سعدوا، خوش بخت ہوئے، ففی الجنت، سو جنت میں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک ہیں آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جتنا چاہے تیرا رب، عطا ہے، غیر مجزوز، نہ ختم ہونے والی، فلا تک، پس تو نہ رہ، فی مریت، شک و شبہ میں، مما، اس سے جو، یعبد ہؤلاء، پوجتے ہیں یہ لوگ، ما یعبدون، وہ نہیں پوجتے، الا کما یعبد، مگر جیسے پوجتے تھے، آباؤہم، ان کے باپ دادا، من قبل، اس سے پہلے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوَفُّوهُم، انہیں پورا پھیر دیں گے، نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، گھٹائے بغیر۔ ان آیات مبارکہ میں قیامت کی ہولناکی اور اللہ تعالیٰ کے ظہور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے گا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے دیں تو وہ الگ بات ہے، وہی بول سکے گا۔ وہاں دو گروہ ہوں گے، ایک تو بدبختوں کا گروہ ہوگا اور دوسرا خوش بختوں کا گروہ ہوگا۔ جو بدبخت گروہ ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے، اور جو خوش بخت گروہ ہوگا وہ نجات یافتہ گروہ ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے باغات اور ہمیشہ ہمیشہ کی آسانیوں اور راحتوں میں ہوں گے۔ دونوں کے حال بیان کیے کہ دوزخیوں کا یہ حال ہوگا کہ ان کی چیخ و پکار ہوگی غم کی وجہ سے، اور وہ اس دن کی حالت کو دیکھ کر گدھوں کی طرح چیختے اور چنگھاڑتے ہوں گے۔
وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ خوش بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بعض نے جنت کے سے پہلے کچھ سزا گناہوں کی اگرچہ بھگتی ہو تو وہ بھی جنت سے پھر کبھی نہیں نکلیں گے جب اللہ ان کو وہاں پہنچا دے گا۔ ہر چیز اللہ کے قبضہ میں ہے، اسی کو ہی ہر طرح کا اختیار ہے۔ اس کے بعد خوش بختی اور بدبختی کے راستے اللہ رب العزت نے دکھا دیے۔ اللہ رب العزت ہمیں خوش بختی والے راستے پہ چلا کے وہی ہمیں اپنی منزل مقصود بنا دے ہماری، اور اللہ ہمیں قیامت کی سختیوں اور ہولناکیوں سے بچا لے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف، سو اختلاف کیا گیا، فیہ، اس میں، ولولا، اور اگر، کلمۃ، نہ ایک بات، سبقت، پہلے ہو چکی ہوتی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لقضی، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم، ان کے درمیان، وانہم، اور بے شک وہ، لفی شکن، البتہ شک میں ہیں، منہ، اس سے، مریب، دھوکے میں ڈالنے والا، وَإِنَّ، اور بے شک، کُلًّا، سب، لما، جب، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، انہیں پورا بدلہ دے گا، ربک، تیرا رب، اعمالہم، ان کے عمل کا، انہ، بے شک وہ، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں، خبیر، باخبر ہے۔ فاستقم، سو تم قائم رہو، کما، جیسے، امرتا، تمہیں حکم دیا گیا، ومن تاب، اور جس نے توبہ کی، معاک، تمہارے ساتھ، ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرو، انہ، بے شک وہ، بما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا، اور نہ جھکو، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، فتمسکم النار، پس تمہیں چھوئے گی، النار، آگ، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی مددگار، ثم لا تنصرون، پھر نہ مدد دیے جاؤ گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھو نماز کو، طرفی النہار، دونوں طرف دن کے، وزلفاً، اور کچھ حصہ، من اللیل، رات سے، ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، ذالک ذکریٰ، یہ نصیحت ہے، للذاکرین، نصیحت ماننے والوں کے لیے، واصبر، اور صبر کرو، فإن اللہ، بے شک اللہ، لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، مگر لوگوں نے اختلاف کیا، کسی نے مانا اور کسی نے نہ مانا۔ اللہ کو یہ قدرت تھی کہ اللہ اس اختلاف اور تفریق کو پیدا ہی نہ ہونے دیتا، لیکن یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ اللہ نے حق کو واضح کرنا ہے، باطل کو بھی واضح کرنا ہے، اہل حق کو استقامت اور اعتدال کا حکم دیا گیا ہے، اور افراط تفریط سے الگ رہنا ہے، نہ بہت زیادہ آگے بڑھ جانا ہے، نہ بہت کم نیچے رہ جانا ہے، بلکہ درمیانی راستہ چلنا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا بنا دیا ہے، اس لیے کہ استقامت سخت اور نہایت دشوار ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ سب مسلمان مل کر قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑیں، اختلاف سے پرہیز کریں، صراط مستقیم پر پوری استقامت کے ساتھ جمے رہیں، بے دینوں کی شان و شوکت کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے سوا مسلمانوں کا کوئی مددگار نہیں، اس بات کا یقین ہو جائے، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ ظالموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف مسلمانوں کو متوجہ ہونے کا حکم دیا جائے، نمازوں کی مداومت اور پابندی اختیار کی جائے۔ نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، اس لیے توبہ اور استغفار کے ساتھ ہر نیکی میں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ صبر کا حکم دیا گیا ہے، اور صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہی دو حکم دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرمائیں، نمازوں پہ بھی استقامت نصیب فرمائیں، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔